کنفیوز. جیسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک مجمع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہے. جو حضور کو کیا مانتا ہے؟ حضور سراپا نور ہیں. ان کی دلیل کیا؟ بھئی حضور تو نور ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. دلیل کیا؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا. نور کا سایہ، اب یہ روشنی ہے، روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے، میرا تو سایہ پیچھے نظر آئے گا لیکن روشنی کا سایہ نہیں ہوتا. روشنی کے پیچھے جو ہے وہ بلب کا سایہ ہے، روشنی کا نہیں. روشنی کا سایہ نہیں ہوتا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا. یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. اچھا، ایک جماعت کیا کہتی ہے؟ ایک جماعت کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، عام انسان تھے جیسے ہم لوگ ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حضور نورانی بشر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نورانی بشر. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. قرآن خود کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. آپ کہہ دیجئے حضور میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یوحا الیہ، تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی نور علی نور. نورن یعنی وحی علی نور، نورانی دل کی طرف. ہم کیا بولیں گے؟ وحی نورانی دل. اس لیے کہ بھئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ شق صدر ہوا. تو 3 مرتبہ شق صدر جو ہوا ہے اس کی تفصیلات بہت عجیب حکمتیں ہیں. اللہ نے اس نور کو سنبھالنے کی قوت پیدا کی. اس لیے کہ جو کلام اللہ کا کلام لوح محفوظ سے جو قلب اطہر کی طرف نازل ہو رہا تھا، اس قلب اطہر کو اس کا لائق بنایا کہ وہ اللہ کے کلام کو سما سکے، اللہ کے کلام کو سہ سکے، اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ خود کہہ رہا ہے میں آپ پر بوجھ والا کلام اتارنے والا ہوں، یعنی انتہائی بوجھ. اب جب بوجھ والا کلام اللہ اتارنے والے ہیں تو وہ بوجھ کو سنبھالنے کے لیے دل کے اندر قوت ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو اللہ نے شکر صدر فرما کر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر کر اس لائق بنا دیا کہ وہ تمام کلام کو برداشت کرنے کے اللہ نے قوت پیدا کر دی. اب کلام اللہ کو دل برداشت کر رہا ہے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے قرآن بھی عطا کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی عطا کی. قرآن خالی قرآن نہیں، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح، قرآن کی وضاحت، قرآن کا انطباق، کس کس پر یہ آیت کا انطباق ہو سکتا ہے، یہ آیت کس پر لاگو کی جا سکتی ہے، یہ پورے قرآن سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب اللہ نے بتا دی حضور کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہتے ہیں، بھئی وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کس کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی بات پر. اللہ کی ذات پر اور اللہ کی بات پر. اب کنفیوز نہ کرے جو میں نے کہا. ارے بھئی ایسی لوگوں کو ماننے کا بھی اللہ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وہ کیا کہتے ہیں؟ اولو الامر. اولو الامر اللہ کے حکم کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں. اللہ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں.
اپنے صفات کے اعتبار سے، بشر ہیں اپنے ذات کے اعتبار سے. یعنی بدن بشری بدن، بدن کون سا؟ بشری، اندر صفات نوری. وہ اس کے نتیجہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار. حضور کا بول و براز، کسی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بول و براز کبھی بدبودار نہیں. ایک باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ زخمی ہو گئے تھے آخری ایام میں، تو آپ اپنا پلنگ کے نیچے استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے ایک برتن رکھے رہتے تھے. وہ برتن میں آپ نے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اس کو رکھ دیا. تو باندی یہ کہتی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بھئی ایسا گلاس رکھا ہوا ہے، وہ بھی پلنگ کے نیچے آپ نے رکھا ہوا تھا. وہ بیچاری کو پیاس لگی اور وہ آئی اور اس کو دیکھا اور اس نے کچھ بھی اسے محسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ بھئی آپ علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی خوشبودار، یہ بول و براز بھی کیا ہے. اس لیے کہ کیوں، اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جس مٹی سے پیدا کیا وہ جنت کی مٹی ہے. کون سی مٹی ہے؟ جنت کی مٹی. اور جنت میں نہ پیشاب ہے، نہ نمبر 1 نہ نمبر 2، دونوں بھی نہیں. اور جنت کے پسینہ خوشبودار، ڈکار خوشبودار، انتہائی خوشبو. وہاں سراپا آدمی جنتی بدن والا سوئے گا ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت پوچھا گیا حضور آپ آرام کیے، بغیر وضو کیے کہ نماز پڑھنے کے لیے چل دیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں. یہ صرف حضور کی خصوصیت، اس پر سب لوگ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھئی کیا تمہارا بدن جنتی بدن ہے دل جاگے رہنے کے لیے؟ جیسے بعض لوگ بھئی سونے کو ناقض وضو نہیں سمجھتے. حضور کی اس حدیث کو رکھ کر بعض لوگوں نے کیا سمجھا، یہ ہمارے واسطے بھی ہیں، وہ بھی سوتے ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، سب کے لیے نہیں. حضور کی خصوصیت سب کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جنت والے بدن والی ذات ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ میری طرح بننے کی کوشش نہ کرنا. پوچھا حضور آپ روزہ رکھتے ہیں بہت زیادہ، کبھی آپ افطار، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، تم لوگوں کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ حضور نے کہا یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے ڈائریکٹ اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے؟ تم لوگوں کو میں نے تسحروا کہا، تم سحری کیا کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو. آپ رکھتے نا، بھئی میں رکھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور کی وصال پر یہ کہنے لگی کہ تم میں حضور کی طرح ہے کون؟ حضور کی طرح ہے کون؟ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزارنا چاہتے ہو، کیسا گزار سکتے ہو؟ حضور کی طرح تم میں ہے کون؟ یعنی کیا مطلب؟ بتانے کا منشا کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کھڑے ہو کر پیر ورم آنے تک نماز پڑھتے تھے. کیا تم میں کوئی طاقت رکھتا ہے اس بات کی؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنتی طاقت عطا فرمائی تھی، جنتی طاقت. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعات یہ بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن ہے وہ نورانی بدن. خود حضرت شیمہ کا مشہور روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بچپن میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ رہتے تھے، میں کئی مرتبہ ان کی صفائی کے لیے میں جاتی تھی. میری زندگی میں کبھی ان کا بول و براز دکھائی ہی نہیں دیا. میں جاتی تو کیا دیکھتی ہوں، جگہ خشک ہے. میں جاتی تو کیا دیکھتی ہوں، جگہ خشک ہے. ہاں بھئی یہاں پر
بولو براز جب کیے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نشانی ہونی چاہیے. کوئی نشانی نہیں, اور وہاں سے خوشبو مہکتی تھی. الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آپ نورانی بشر ہیں. آپ کیا ہیں؟ نورانی بشر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نورانی بشر کیوں؟ اس لیے کہ بشر کے لیے آپ رہبر بن کر آئے, بشر کے لیے آپ رہنما بن کر آئے, بشر کے لیے آپ آئیڈیل بن کر آئے. تو بشری تقاضا ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, کیا ہو گیا اس رسول کو, کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں. بازار میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی, تجارت کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. بے اللہ نے تو پہاڑوں کو پیچھے پیچھے چلانے کو کہہ دیا, لیکن آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی مسکین یعنی غریب نبی بن کر زندگی گزاروں. امیر نبی نہیں بلکہ غریب نبی, عربی غریب نبی, غربت آپ نے اختیار فرمائی. الغرض میں یہ بتا رہا ہوں الا الذین آمنوا میں جب اللہ نے کہا میری بات مانو, نمبر 2 پر رسول کی بات مانو, نمبر 3 پر اولو الامر کی بات مانو. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اولو الامر کی کیا ضرورت؟ بے اللہ نے کیا حکم دیا, نبی نے کیا وضاحت فرمائی, یہ دونوں کی بات کا منشا کیا ہے وہ اولو الامر بتائیں گے. وہ کون بتائیں گے؟ اولو الامر بتائیں گے. تم خود ڈائریکٹ میں سمجھ جاتا ہوں, میں سمجھ جاتی ہوں, نہیں, اجازت نہیں ہے. جس کو آسانی سے یوں سمجھا گیا تمہاری سمجھ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ تمہاری سمجھ صحابہ کی سمجھ سے نہ جوڑے. اب بھائی ہم سمجھے ہیں تو ہم نے اپنے استاد سے سمجھا, انہوں نے ان کے استاد سے سمجھا, انہوں نے ان کے استاد سے سمجھا, انہوں نے ان کے استاد سے سمجھا. سمجھتے 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 سلسلہ آخر میں جا کر صحابہ پر جڑتا ہے 36 واسطوں سے. کتنے واسطوں سے؟ کسی روایت میں 36 واسطہ, کسی روایت میں 32 واسطہ, کسی روایت میں 40 واسطہ, کسی روایت میں 45 واسطہ. بہرحال واسطہ کسی روایت میں 50 واسطے. لیکن 50ویں استاد صحابہ ملتے ہیں. ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کی شاگردیت 50ویں نمبر پر, 45ویں نمبر پر, 40ویں نمبر پر, 35ویں نمبر پر ہمیں نصیب ہوئی. تو ہماری سمجھ کی بھی سند ہے کہ نہیں؟ تو یہ سند اصل چیز ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے ارے بھائی بوقت حجت سند ضروری ہے. مانا کہ تم علامہ ہو, فہامہ ہو, مانا کہ تم علامہ ہو, فہامہ ہو, دانشور ہو, لیکن بوقت حجت سند ہے ضروری. کیا مطلب؟ حجت کا جب وقت آئے تو سند. بھئی تمہیں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کی سند کیا ہے؟ کہاں سے سمجھ کر بول رہے ہیں؟ خود بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر بول رہے ہیں؟ جتنے لوگ خود سے سوچے گمراہ ہوئے. جیسے ایک گدھا, احمق کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ گدھا کہتے ہیں. لیکن اس گدھے کی سمجھ دیکھیے. ایک گدھے نے کہا کہ سجدہ اصل جو کرتے ہیں, ذرا توجہ سے آپ لوگوں کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے. عام طور پر لوگ آن کرتے ہیں, دیندار لوگ بھی آن کرتے ہیں, اور جو ان کو سامنے نظر آتا ہے اس کی بات سنتے ہیں. تو کل پرسوں یعنی جمعرات کو مجھے ایک صاحب فون کر کے کہنے لگے مولانا اس وقت سب سے زیادہ عورتیں ایسے ویسے بیان سن کر گمراہ ہو رہی ہیں, اور اس میں یہ ایک خاتون جس کا مقدمہ
آپ کے پاس ہفتے کے دن آج میں لاؤں گا جو بیان سنتے 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 اپنے شوہر سے اب وہ خلا مانگ رہی ہیں. جب پوچھا گیا کیا، کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہے گوہر شاہیب کا کلمہ پڑھیے، اگر میرے ساتھ آپ کو رہنا نہیں ہے میں آپ سے جدا ہوتی ہوں، مجھے خلا دے دیجیے. محترم خواتین، بڑے دکھ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ارے بھئی یہاں کے منتظمین کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے، میں تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں، ارے بھئی ہمارے گھر گھر میں جتنے خواتین ہیں ان کو یہاں لایا کریں. ان سے کہیے کہ آپ آ کر جو بھی اشکال ہے پوچھئے انشاءاللہ. اللہ کی ذات بڑی ہے، پوچھو کیا اشکال ہے آپ کو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بھئی اللہ نے سب سے آخر میں جس نبی کو بھیجا وہ نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی با کمال، صفات کے اعتبار سے بھی با کمال، اپنے تبلیغ کے اعتبار سے با کمال، اپنے دین کے اعتبار سے با کمال، اپنی شریعت کے اعتبار سے با کمال. ٹھیک، ہر طرح کی کوئی ایک بات بتا دیجئے آپ جس کو حضور نے نہ بتایا ہو. بتاؤ بھائی. اچھا ٹھیک، انہیں نبی بن کو آیا. میں اسے پوچھ رہا ہوں تو کیا سکھانے کے واسطے آیا؟ تو نبی بن کو آیا نہ بھی. ارے بھائی 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے ہیں، وہ کمبخت بھی نبی کے دعویٰ کرتے ہیں. لوگ نبی کے دعویٰ چھوڑ کر نعوذ باللہ وہ خدا کا دعویٰ بھی کر بیٹھا. اس کی چکنی باتوں میں سب کے سب پسلتے چلے گئے. تو ان سے پوچھئے آپ جناب کیا سکھانے کے لیے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سکھا چکے، تمام ریاضت سکھا چکے، تمام مجاہدے سکھا چکے، تمام معاشرات، تمام معاملات، تمام اخلاق اللہ نے اس کی سند دے دی. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب اللہ نے تکمیل فرما دیا دین کو، تم جو آئے ہو کیا سکھانے کے لیے آئے ہو؟ نیٹ میں عورتوں نے بیان دیکھ کر اس وقت ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ اس وقت 3 طرح کے فتنے سب سے زیادہ چل رہے ہیں. ایک گوہری فتنہ، ایک ملت ابراہیمی فتنہ، وہ ابھی لوگ نہیں جانتے ملت ابراہیمی فتنے کو، اور تیسرے ایک ہے شکوک و شبہات اسلام میں پیدا کرنے کا فتنہ. اللہ تعالی ہمیں شریعہ کی حفاظت فرمائے. تو ہم لوگ اللہ سے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. محترم خواتین، میں یہ برس کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ سب سے آخری نبی کو بھیجا تو تمام انبیاء کی دین کی جب حضور نے تکمیل فرما دیا، پھر آگے کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی تو حضرت عمر کو اللہ نبی بناتا. حضرت عمر کو بھی ایک پوائنٹ میں مائنس کر دیا اللہ نے، نبی نہیں بنیں گے کوئی، قیامت تک کوئی نبی نہیں. اور میں ایک اور بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس وقت معراج کے موقع پر نماز ہوئی، عربی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے اور تمام انبیاء ان کی اقتداء فرمائے، تو حضور نے یہ بتا دیا عملی طور پر تا قیامت اگر کسی کی امامت رہے گی تو وہ میری، بس کسی نبی کی امامت بھی نہیں رہے گی. عربی ولی تو دور کی بات، شہید تو دور کی بات، صدیق تو دور کی بات، کسی نبی کی بھی امامت نہیں رہے گی. سب کی امامت ختم، اب تم سب مقتدی ہو. چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت ان کے زمانے میں ختم ہو گئی. اب جو قیامت کے دن
قیامت کے دن نبی الانبیاء بن کر جو رہیں گے وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے کوئی بھی نبی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. آخر میں آگے بڑھیں گے تو کون؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی نبوت ختم، سب کی نبوت ختم. جب نبیوں کی نبوت ختم تو جھوٹوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں ایک عام سمجھداری کی بات سمجھنے کی یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کا خاتمہ ہوتا ہے تبھی وراثت تقسیم ہوتی ہے. ملکیت جب ختم ہوتی ہے تبھی وراثت. تو کسی بھی زمانے کے علماء کو وارث نہیں بنایا گیا. تو تمام انبیاء کی جب نبوت ختم ہو گئی تو انبیاء نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اب علماء وارث ہوں گے، وراثت تقسیم ہو گئی. جب علماء وارث ہوں گے تو علماء میں وراثت تقسیم ہو گئی. اور علماء کا کام کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی، عزت کی، نبوت کی حفاظت کرنا، امام الانبیاء کے ختم نبوت کی حفاظت کرنا. یہ سب ذمہ داری کس کے ذمہ آ گئی؟ علماء کے ذمہ جب آ گئی تو پھر یہ چلر لوگ کون ہیں؟ یہ چلر لوگ کون ہیں بھائی؟ تو وہ جاہل. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث پاک میں جو ہے رات کا ایمان والا صبح کافر ہو جائے گا، صبح کا ایمان والا شام کو کافر ہو جائے گا. میں سوچ رہا تھا ایک زمانے سے کہ بھی رات کا ایمان والا صبح، ایک بات تو میں کہتا تھا خوابوں سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اب چند سالوں میں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے. رات کو سب سے زیادہ لوگ موبائل دیکھتے ہیں. رات کو سب سے زیادہ کس کا بیان؟ دیندار لوگ. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. ہمارے دعوت کے ساتھی تو دور کی بات، علماء اکرام اس کمبخت کے بیان کو سن کر فارورڈ کرتے تھے. دیکھو بھائی کیسی تشریح کر رہا، کیسی وضاحت کر رہا. جائے اس کا لباس ٹی شرٹ والا اور فرینچ داڑھی والا، بغیر ٹوپی کے وہ منحوس. اب چلتے چلتے اب جبہ ٹوپی سب پگڑی بھی آ گئی ہے آج کل، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ڈھنگ سے دیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کو ایک چیز دیتا ہے تو ایک چیز چھین لیتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہ کیسا پڑھتا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا پڑھ رہا ہے؟ باسمی. وہاں سمجھ جاؤ اس کا علمی معیار کتنا ہے. سمجھے کیا بھائی؟ اقرأ باسمی پڑھنا چاہیے. وہ کیا پڑھتا ہے؟ اقرأ باسمی. خیر میں یہ بتا رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا ہے ایک چیز، سجدے کا مقصد دل کے اندر کا نفس کو جھکانا. جب آپ سجدہ کریں گے تو نفس جھکتے وہ یوں کہہ رہا ہے نفس، یہ شیطان کی اولاد جو ہمارے اندر موجود ہیں، وہ سجدہ کرتے ہم جب نفس کو جھکاتے اسے گراتے جب وہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹلی نفس تابعدار ہو جائے گا، مطمئنہ ہو جائے گا، جب وہ مکمل اصلاح پالے گا، پھر سجدے کی کیا ضرورت؟ جب اصلاح ہو گیا تو سجدے کی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ اصلاح اگر صدیق اکبر کو نہیں ہوا تھا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے تک بھی نہیں ہوا تھا؟ کیا پاگلاں بکے سکا بک رہے ہیں پاگل لوگ. صاف نماز کا انکار، کافر ہیں. ایسے لوگوں کا بیان سننا بھی گناہ کبیرہ ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اگر ایسے ویسے ویڈیو دیکھ لیے تو آپ کا ذاتی اعتبار سے گنہگار ہوں گے، آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا. آپ ایسے لوگوں کے ویڈیو دیکھو گے،
آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑا، اسلام بھی خطرے میں پڑا، آپ ہر اعتبار سے خطرے میں پڑ گئے، آپ دائرے اسلام ہی سے نکل کر کافر ہو گئے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی اس طرح کے ویڈیوز وغیرہ، میں اس لیے کہتا ہوں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، میں کبھی کبھار ناراض ہو جاتا ہوں، ایسے ویسے لوگوں کے بیانات سنو مت، ایسے ویسے لوگوں کے سختی کے ساتھ پابندی، جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کی بات، ان کے علاوہ کسی کی چاہے، اچھا آج کل لوگ سامیوں کے بھی بیانات سننے لگے، اس کے بیانات انہیں ایک حل بتا رہا، ایک جاہل انسان آ کر بول رہا ہے صاحب وہ خیر یوگا ووگا تو کر رہے تھے وہ لوگ، آخر میں کہہ رہا انہوں ایک بھجن بولے، وہ بھجن پڑھے ہمیں پڑھ سکتی ہیں کیا؟ اس طرح انٹرنیٹ کے زمانے میں گھر بیٹھے بیٹھے، کوئی گھر کو نہیں آ رہا، بیٹھے بیٹھے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں ادباً کہہ رہا ہوں الا الذین آمنوا، یہ کوئی معمولی شرط نہیں ہے، اس کو آپ معمولی شرط نہ سمجھیں، یہ صورت پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری زندگی کا رہبر، پوری زندگی کا رہبر۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وعملوا الصالحات، اور وہ کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو، اب وہ کہاں سے خسارے میں ڈال رہا، خسارے سے نکال رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے عمل کرو، عمل میں پہلا عمل تو نماز ہے، اور وہ کم بات کہہ رہا ہے نماز کی کیا ضرورت، دل آپ کا ہمیشہ نماز میں۔ اچھا اور ایک گمراہ کرنے کے دیکھیے، 3 جمعہ نہیں پڑھے تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے، منافق کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا، تو وہ کہہ رہا ہے یہ اس وقت ہے جب حضور تھے۔ کیوں؟ 3 جمعے میں اگر حضور کو ایک بار نہیں دیکھا، دوبارہ نہیں دیکھا، سہبارہ نہیں دیکھا، 3 جمعہ بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہیں ہوا، حضور کو دیکھا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی، گویا اس نے آپ علیہ السلام کے عظمت سے اس کا دل خالی ہو گیا، اس واسطے وہ کافر ہو گیا۔ اب حضور ہی نہیں ہے تو کوئی بھی جمعہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، پڑھا تو پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح کی گمراہ کن باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے زمانے میں گھر بیٹھے بیٹھے آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز ایمان کے ساتھ پڑھے، صبح اٹھ کر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا بے قصہ نے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کفر کا دروازہ گھر گھر میں کھل گیا۔ اس لیے میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی جو بات سمجھ میں نہیں آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہیں تو پوچھ۔ جیسے کہ میں تنعیم کی بات بتائی، تنعیم کے سلسلے میں جو گزشتہ سوال آیا، بار بار سوال آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں حرکت کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے آپ کو، تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ بے تنعیم میں جا کر نماز احرام باندھ سکتے کہ نہیں باندھ سکتے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس طرح اگر کوئی آپ کو پریشانی ہو عقیدے کے اعتبار سے تو صاف آپ اس سلسلے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔